وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی یا اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیردہ بے غلا افتاد کشکی وہی فانو شکستہ تو خشکی وہاں کی خواجہ عثمان معروف مدد کن یا معین الدین چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی منبر پر رونق افروز سرمایہ اہل سنت آبروب خاندان برکات گل گلزار برکاتیت حضور سیدی سندی آقائی و مولائی ڈاکٹر سید امین میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی زید سجادہ استان عالیہ مہارانا مطہرہ مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی استاذ العلماء سراج الفقہاء محقق قیاست حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ سازی درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار اور فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فقہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن دنوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل علم و ادب کی سرزمین علی گڑھ کی سرزمین پر حضور سیدی امین ملت کی سرپرستی میں تعلیمی اسلام کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے مقصد
چیزوں کو وجود دینا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ جھوپڑی سے لے کر جھوپڑے تک، اور جھوپڑے سے لے کر بنگلے تک، اور بنگلے سے لے کر محل تک، اگر کسی بھی چیز کو وہ تعمیر کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر مقصد نہ ہو تو بنانے والا مذاق بن جاتا ہے، بنانے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان جو چھوٹا سا دماغ رکھتا ہے وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، تو وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، اس نے اتنی وسیع و عریض کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق کو، جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، بے مقصد کیوں کر پیدا کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کن فرما کر بنایا، اتنی بڑی زمین کا فرش بچھایا، کن فرما کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے، کن فرما کر کے۔ کائنات کی ہر چیز کو کن سے پیدا کیا، لیکن جب حضرت انسان کی بات آئی تو دستے قدرت سے پیدا کیا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! جو رب کی تخلیق کا شاہکار ہے، جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا، چار چار قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے چار چار قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اس حضرت انسان کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، جس کے سر پر کرامت کا تاج سجایا اور فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا۔ اللہ اکبر! کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بنانے کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، زمین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا کیا ہو، اللہ اکبر، اس کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پیدائش کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اگر آپ اندازہ کریں تو اللہ کی کتاب میں دیکھیں، اس لیے کہ قرآن کا عنوان تو انسان ہی ہے، اور قرآن انسان پہ بات کرتا ہے، تو انسان کی پیدائش کے مقصد کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ پتا چلا اے انسان، تیری پیدائش کا مقصد کھیل کود نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد ظلم و جبر نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد گناہ نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد جرائم نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد کسی کو دبانا نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد جہل اور جہل نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، تیری پیدائش کا مقصد شراب کے اڈوں کو آباد کرنا نہیں، تیری پیدائش کا مقصد طاؤس و غبار نہیں، تیری پیدائش کا مقصد رقص و سرور نہیں، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تھوڑی سی زندگی انسان کو اس لیے عطا کی تاکہ کون اچھا عمل کرے، اس سلسلے میں انسان کو آزمایا جائے۔ پتا چلا ہم زمین پر اچھے اعمال کے لیے آئے ہیں، ہم زمین پر اچھے کام کے لیے آئے ہیں۔ اب اچھے کام کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد اچھے کام ہے۔ اب اچھے کام کیا ہے؟ اس کی بہت طویل فہرست ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے روشنی اور نور۔ اور وہ کون سی روشنی ہے؟ جس کی بنیاد پر انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، کہ علم نور ہے۔ پتا چلا انسان اگر اچھے اور برے میں تمیز کرنا چاہے، نفع اور ضرر میں تمیز کرنا چاہے، اللہ اکبر، فائدے اور نقصان میں تمیز کرنا
چاہے تو پہلے اس کو علم کی طرف بڑھنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر شرق سے لے کے غرب تک جو انقلاب برپا کیا تھا وہ علمی انقلاب تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے علم عطا فرمایا, اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو اللہ کی ایسی معرفت عطا کی کہ آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں پہلے علم کی طرف بڑھنا ہوگا, علم کی طرف پیش رفت کرنا ہوگا, علم کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. آئیے آپ کو بتاؤں, اگر علم نہ ہو تو انسان کسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے, علم نہ ہو تو انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے, علم نہ ہو تو انسان جو ہے اللہ اکبر کبھی کبھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی کھو دیتا ہے. یاد رکھیے آج اللہ اکبر اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اللہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں, آج کل قرآن اور حدیث کی بات اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن میری قوم کے جوان جب قرآن اور حدیث کا حوالہ سنتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ہر پڑھنے والا حدیث پڑھ رہا ہے, ہر پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے, اپنے من کے مطابق کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسان ایمان کھو دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث بڑی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے, لیکن تشریح کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, یعنی جیسے عیدگاہ پر میلہ لگاتے ہو ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا, میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. اب ایک انسان جس کے پاس علم نہیں, جس کے پاس دینی علم نہیں, دینی سمجھ بوجھ نہیں, وہ سوچتا ہے بات تو یہاں صحیح ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. اب وہ عیدگاہ نہ بناؤ اتنی بات تو آقا نے فرما دی, لیکن بعد میں جو جوائن کیا جا رہا ہے مخمل میں ٹاٹ کا پیغام کہ مطلب یہ کہ عیدگاہ پر جیسے بھیڑ لگاتے ہو, جیسے میلہ لگاتے ہو ویسے مت لگایا کرنا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں تو آج سے نہیں بلکہ اللہ اکبر صدیوں سے 5 وقت نمازوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود رہتے ہیں. تو اگر یہ حدیث کی یہ تشریح مان دی جائے تو معاذ اللہ جو ہے وہ کیا حالات ہوتے ہیں اور کیسے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آؤ امام عشق و محبت کی فکر میں جب ان کے مسلک پر چلنے والا انسان اس حدیث کی تشریح کرتا ہے تو کتنے خوبصورت انداز سے کرتا ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کی تشریح اس میں آ جاتی ہے اور دیگر حدیث کے مضامین کو اس کی تصدیق کرنے لگتے ہیں. دیکھو حدیث تو یہ ہے نا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, لیکن اس کا معنی بیان کرنے والے نے کچھ کیا. عشق و محبت میں ڈوبا ہوا انسان کہتا ہے نادان, یہاں بھیڑ لگانے سے منع نہیں کیا گیا. اگر بھیڑ لگانے کی بات آئے گی تو وہاں تو ہمیشہ بھیڑ لگی ہوئی ہے. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں, شام کو آتے ہیں تو صبح تک رہتے ہیں. کوئی رہے نہ رہے لیکن وہاں تو فرشتے موجود رہتے ہیں, انسان موجود رہتے ہیں, منتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. یعنی متقی سے متقی انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو تہجد پڑھتا ہے, جو اشراق بھی پڑھتا ہے, وہ چاشت بھی پڑھتا ہے, 13, 14, 15 کے ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہے, 3 اور جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے, جس کے تقویٰ پہ سب انسانوں کا اتفاق ہے, اس سے پوچھو کہ وہ سال میں عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے. پوچھ لو وقت کے قطب اعظم سے, وقت کے مفتی اعظم سے, وقت کے فقیہ اعظم سے کہ 5 مرتبہ مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے تو کتنی مرتبہ عیدگاہ جاتا ہے سال میں. تو متقی سے متقی انسان کہتا ہے صرف 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ کوئی نہیں جاتا. تو گویا فرمایا جا رہا ہے غلاموں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو ویسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا. جب موقع ملے تب تو آیا
اور نبی کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو شفاعت کی بھیک ملے گی. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. اب بتاؤ علم کتنا ضروری ہے. اگر آج ہمارا جوان لٹ رہا ہے, آج ایمان کا سودا ہو رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم علم سے کوسوں دور ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ کمپیوٹر نہ سیکھو, میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ڈاکٹر نہ بنو, یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیچر نہ بنو, وکیل نہ بنو. میں کہتا ہوں سب بنو, لیکن تعلیم اسلام کانفرنس میں آنے والوں کچھ اسلام کی تعلیم بھی تو حاصل کر لو, کچھ دین کی تعلیم بھی تو حاصل کر لو. بڑی معذرت کے ساتھ جو قوم غسل اور وضو کے مسائل کی نہ جانے, پوچھو 3 بچوں کے باپ ہو گئے, ابھی تک پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی نہیں پتا. ہم نے سب کے لیے وقت نکالا, اسلام کی تعلیم کے لیے وقت نہیں نکالا. ہم نے اپنے بچوں کو ساری تعلیم دی اور دینا بھی چاہیے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی. اور یاد رکھنا, علم دین سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے, مذہب اسلام سے بھی اتنا ہی دور ہوتے جاؤ گے. تو آئے کس لیے ہو؟ اچھے اعمال کے لیے. تو پہلے نمبر پر اچھے اعمال میں علم ہے. علم حاصل کرو, ہر علم, لیکن پہلے دین کا علم حاصل کرو, علم دین حاصل کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. آؤ عہد کریں گے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کریں, اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کروائیں. لیکن یاد رکھنا ساتھ ساتھ علم دنیا بھی. ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں مسلمانوں, آج سے 2 صدیاں پہلے جو اس ہندوستان کا ماحول تھا وہی ماحول ہمیں پھر سے ہندوستان میں لانا ہے. آپ کہیں گے کون سا ماحول تھا؟ ہم کہتے ہیں ماحول یہ تھا کہ ہندوستان کی عدالتوں میں ظہر کی اذان سے پہلے جو لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا, اذان ظہر کے بعد وہ مصلی امامت پر نظر آتا اور لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا. وہ کون سا جج تھا جو ظہر سے پہلے فیصلہ کرتا اور ظہر کے بعد نماز پڑھاتا؟ اسی جج کو دنیا حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. وہ حریت کا مجاہد جس نے ظہر سے پہلے فیصلے کیے اور بعد ظہر اذان ظہر کے بعد لوگوں کی نماز پڑھا. کیا وہ دن ہم نہیں لا سکتے کہ جو کسی کورٹ کا جج ہو وہ ہماری مسجد کا امام بھی ہے, جو IAS آفیسر ہو وہ ہماری تراویح کا امام بھی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو IAS آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کہیں گے وہ کون اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا جس نے تراویح پڑھائی؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا رمضان المبارک کا چاند دکھنے پر دلی کی جامع مسجد میں مصلی پہ کھڑے رہ کر تراویح پڑھاتا تھا. اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین عالمگیر اورنگزیب کے نام سے وہ اور کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر چاہو تو آ سکتا ہے, مگر جس قوم نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, پسے پست ڈال دیا, اللہ اکبر, دین کا حال یہ ہو گیا. جو دین قبر میں نجات کا ذریعہ ہے اس دین کو لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا کہ اگر بیٹے کو اسکول پہنچانا ہو تو 5 بجے ماں کی بھی آنکھ کھلتی ہے اور باپ کی بھی آنکھ کھلتی ہے, لیکن اگر نماز فجر پڑھنا ہو تو نہ ماں کی آنکھ کھلتی نہ باپ کی. اگر کہو کہ فجر کیوں نہیں پڑھتی, مولانا آنکھ نہیں کھلتی. بیٹے کو اسکول پہنچانے کے لیے کھل سکتی ہے, بیٹے کے ناشتے بنانے کے لیے ماں کی آنکھ کھل سکتی ہے. پتا چلا جو دین قبر میں نجات کا ذریعہ, جو دین میدان محشر میں نجات کا ذریعہ, اس دین سے کتنے دور ہو گئے. تو اچھے کام کے لیے آئے تھے. اچھے کام میں پہلا کام ہے علم. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر علم, آپ کہیں گے ہر علم, کہتا ہوں بس بات اتنی ہے دل محبوب کو دے دو. ہر علم میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے.
نظر آتا ہے؟ میں نے کہا بریلی کے تاجدار کو دیکھیں۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا لیکن بات آپ سے دیکھو، علم جیومیٹری ہے، حالانکہ میں جیومیٹری کا بہت زیادہ جاننے والا نہیں ہوں، لیکن اتنا تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جیومیٹری کے علم میں ایک ضابطہ ہے دائرہ بنانے کا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرکار سمجھتے ہیں آپ کے بھی پرکار ہی کہتے ہیں، پرکار جس کا کانٹا آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پینسل رکھتے ہیں اور اس کو گھما کر آپ پورا دائرہ بناتے ہیں۔ جیومیٹری کے ماہرین کہتے ہیں دائرہ بنتا کیسے؟ نقطوں کو جوڑ کر کے دائرہ بنتا ہے، سرکل بن جاتا ہے۔ ٹھیک یہی جیومیٹری ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر دل کوئی محبوب کو دے دے نا، دل کوئی محبوب کو دے دے، یار کو دے دے، تو جیومیٹری کے علوم میں بھی اس کو یار نظر آتا ہے۔ ہم تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق بس جائے گا، یہ قوم اس دن اپنا رشتہ گناہوں سے توڑ لے گی۔ گناہوں میں ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دل اس کو نہیں دیا جس کا حق تھا۔ دل بادشاہ کو دے دو، یہ دل جس میں انسانی کا بادشاہ ہے، اور وہ دلدار اللہ کی پوری مخلوق میں پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ہے۔ بادشاہ کو دے دو، بادشاہ کے حوالے کر دو۔ آپ کہیں جیومیٹری میں محبوب کیسے نظر آیا؟ میں نے کہا دل میں عشق ہو۔ کہتے ہیں نا کہ زلیخا کو ہر جگہ یوسف کا جلوہ نظر آتا تھا، میں کہتا ہوں اتنی فنا ہو گئی تھی کہ ہر جگہ ان کو جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ اگر عشق اپنے پاس بھی ہو، ہر جگہ محبوب نظر آئے گا۔ مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ میرے امام نے کہا مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اللہ اکبر، جیومیٹری میں محبوب کیسے نظر آئے؟ نقطوں کو مل کر دائرہ بنتا ہے۔ امام نے اتنا مشکل مسئلہ اس دائرے کے ذریعے سے سمجھایا، لوگوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ کب پیدا ہوئے، کب دنیا میں آئے اور گئے کہاں، اول کون آخر کون؟ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ تم اول آخر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو۔ ارے نادان، قرآن حدیث میں نظر نہ تھی تو نہ تھی، کم سے کم جیومیٹری کا علم ہی دیکھ لیتا۔ فرماتے ہیں کمال انکار کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ دیکھا، اگر دل میں محبوب بس جائے تو ہر جگہ پھر محبوب ہی نظر آتا ہے۔ لیکن یہی کہتے پہلے دل ان کو دے دو، پھر سائنس سیکھو، جیومیٹری سیکھو، ریاضی سیکھو، جغرافی سیکھو، ہر جگہ پھر محبوب ہی محبوب نظر آئے گا، ہر جگہ جلوہ یاد نظر آئے گا۔ آپ کو بتاؤں امام اہل سنت نے تو علم موسمیات کے میں بھی محبوب کو تلاش کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں جب چاند پورا ہو جائے، اسے بدر کامل کہتے ہیں، 14ویں کا چاند، اس کے ارد گرد کالے بادلوں کا اگر حالا ہو جائے تو ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ رحمت کی بارش ہوگی، تکلیف والی بارش نہیں ہوگی۔ تو میرے امام نے یہ ضابطہ دیکھ کر اپنے محبوب کے چہرے کا تصور کیا اور کہتے ہیں لگا بدرن فل وجہ الاجمل خط حال ماہ زلف ابر اجل، تو نے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ علم موسمیات میں بھی محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ تو بات کہنے چلا تھا، پہلی چیز اچھی عمل کے لیے علم کی طرف پیش رفت کرو، دوسری چیز عمل۔ عمل اس لیے کہ عمل کے بغیر علم وبال ہے، مصیبت ہے۔ عمل کی طرف آؤ۔ ہم علم کی طرف جاتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تقریر سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن تقریر پر عمل کرنے کے لیے کتنے جمع ہوتے ہیں؟ پورے ہندوستان میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، کیا سننے کے لیے؟ نماز پر گفتگو سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ عشق مصطفیٰ پر گفتگو سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ غوث اعظم کی صداقت سننے
کے لیے، لیکن جتنے سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں کیا اتنی عمل کے لیے بھی جمع ہوتے نہیں؟ عمل کی طرف، اس لیے کہ صرف علم اگر ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو مصیبت ہے، اس لیے عمل کی طرف دیکھیے کیا عمل تھا صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کاملین کا۔ ہم کہتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں، وہ کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے، اسی لیے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی۔ آج ہم کہتے کہتے گلا بٹھا لیتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کو حیرت ہے، ہم اتنی زندگی میں محنت کر کے چند لوگوں کو نمازی نہ بنا سکے، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ عمل کیسا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے۔ میں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ کہا بابا میں تو 30 سال سے ہی اسی طرح روتا رہتا ہوں، جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو روتا رہتا ہوں، میں نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سفر میں تھا، میں نے جلدی وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو نماز میں وہ لذت نہیں آئی جو مجھے ملا کرتی تھی۔ جب میں نے مراقبہ کیا، معلوم کیا کہ لذت کیوں نہیں آئی، تو پتا چلا کہ داڑھی میں خلال کرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، وہ سنت مجھ سے جلد بازی میں چھوٹ گئی۔ اب اس خوف سے میں رو رہا ہوں 30 سال سے، اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کو کیوں ترک کیا تھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں۔ وہاں سنت چھوٹ گئی جلدی میں، جان بوجھ کر نہیں، تو احساس یہ ہے ہم تو فرائض کو ترک کرتے ہیں، کبھی ہمیں احساس ہے کہ ہم فرض ترک کر رہے ہیں۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر صحت کی عالم میں نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، فرشتے بھی بیزار ہے، انبیاء بھی بیزار ہے، اور میں محمد خود بھی بیزار ہوں۔ جس سے مصطفیٰ جان رحمت بیزار ہو، جس سے اللہ کے انبیاء بیزار ہو، جس سے ملائکہ بیزار ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر جیے تو کیسے جیے؟ وہ قوم شان سے جیے تو کیسے جیے؟ مجھے بتاؤ 500 کا نوٹ گم ہو جائے تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن کبھی نماز چھوٹنے پر ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی 2 سنتیں تمہاری پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے اس کی قدر کیا کی ہے؟ اس لیے عمل کی طرف آؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عمل کرنے والوں کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ہر مقام پر کیا ہے۔ دیکھ لو آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ میں نے کہا کیوں کریں گے نفرت؟ کیوں نہ کریں گے نفرت؟ کیونکہ قرآن نے محبت کے لیے شرط رکھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر انڈیل دیتا ہے۔ ہم نے عمل کب کیا؟ ابھی موبائل کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ موبائل اٹھا کر کے دیکھیے، داڑیاں بھی خوبصورت تراشی خراشی ہوگی، ٹوپیاں بھی اچھی ہوگی، لیکن موبائل میں مشکل پاسورڈ اس لیے ہوں گے کہ موبائل کی گندگی بیوی سے تک چھپانا چاہتا ہوگا۔ جس قوم کو بیوی کا خوف ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو، آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں ہم کہاں ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنا یہ خلاف تقوی ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے دل کے اندر گندے خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو صوفیہ عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے کو خلاف تقوی قرار دیتے ہیں
انہیں صوفیہ کے ماننے والی قوم اگر موبائل پر گندی فلمیں دیکھنے لگے تو ان کا صوفیہ سے تعلق کیا رہ جاتا ہے؟ ان کا اولیاء اللہ سے رشتہ کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں، ہمیں عمل کی طرف آنا ہوگا۔ تیسری چیز اچھے عمل کے لیے، اچھے کام کے لیے آئے ہیں، اس میں تیسری چیز آتی ہے اخلاق۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ جو چیز بھاری بھرکم ہوگی اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ آج اخلاق سے ہم آگے ہیں۔ ہم نے تو غریب اور امیر میں معاشرے کو بانٹ دیا، گورے اور کالے میں سماج کو بانٹ دیا، چھوٹے اور بڑے میں سماج کو بانٹ دیا۔ لیکن آؤ اللہ اکبر، صاحب خلق عظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ اللہ۔ اور یاد رکھنا، جب موڈ میں رہو تو لوگوں سے ہنس کے ملو، اور جب موڈ میں نہ رہو تو لوگوں پہ ناراض رہو۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت بن جائے، خوشی ہو یا غم، جو آئے ہنس کے ملو، گورا آئے ہنس کے ملو، کالا آئے ہنس کے ملو، امیر آئے ہنس کے ملو، غریب آئے، یعنی سب کو یکساں رسپیکٹ کرنا۔ اور ہر حالت میں جیسے انسان مثال کے طور پہ اندھیرے میں کھائے یا اجالے میں کھائے، لقمہ منہ میں ہی جائے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ ناک میں نہیں جائے گا لقمہ کبھی، اندھیرے میں بھی ناک میں لقمہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت ہے۔ تو جیسے لقمہ منہ میں جانا آپ کی عادت بن گئی ہے، ویسے اچھے سے لوگوں سے ملنا اگر آپ کی عادت بن جائے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ کبھی کبھار موڈ میں آ کر کے اچھی باتیں کرنا، یہ اخلاق نہیں، بلکہ غصے میں فرمایا گیا انسان کو پہچاننا ہے تو اس وقت تو پہچانو جب وہ غصے میں ہو بہت زیادہ، یا بہت زیادہ خوش ہو۔ دیکھو خوش ہونے والے اپنے گھر کے آنگن میں عورتوں کو نچاتے بھی ہیں، اور غصے میں آنے والے بیوی کو مار بھی دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو پہچاننا ہو تو خوشی اور غمی میں پہچانو۔ اب آپ کو بتاؤں، غم اور خوشی میں پہچاننے کی بات آئی ہے، غصے میں پہچاننے کی بات آئی ہے، تو آئیے مصطفیٰ جان رحمتی کو دیکھ لیں۔ جس کے دندان شہید کر دیے جائیں، جس کے گھٹنے پھوڑ دیے جائیں، جس کو لہو لہان کر دیا جائے، آپ بتاؤ اس کے دل پہ صدمہ کیسا ہوگا؟ لیکن چاروں طرف سے حضور کے صحابہ حضور کی اس کیفیت میں کہتے ہیں حضور جن لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دے، دعائیں ذرا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، نظام کائنات لرز لرز کے رہ جاتا ہے۔ جانے دعا نے اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اب پتہ نہیں جملے کیا ترتیب پائیں گے اور کیا حال ہوگا ان مکے کے کافروں کا۔ لیکن دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، پشت زمین گواہ ہے، چشم فلک گواہ ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یوں الفاظ ترتیب پاتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کو صدمہ دینے کے بعد لوگوں نے سنا، اور جب بہت خوش تھے فتح مکہ کے دن تو جان کے دشمن سامنے کھڑے تھے۔ اس دن کیا ہوا؟ جب غمگین تھے تو کیا ہوا؟ جب خوش تھے تو کیا؟ غمگین تھے تو یہی سنا لوگوں نے اللہ کو ہدایت عطا فرما، اور جب بہت خوش تھے تو کیا سنا لوگوں نے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو نچاتے ہیں، اور غمگین ہوتے تو لوگ شراب پیتے۔ مولانا ٹینشن میں پی لیا تھا، نہیں، ہمیں غموں میں بھی حد میں رہنا ہے اور خوشیوں میں بھی حد میں رہنا۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے، کہا حضور کوئی وظیفہ دیجئے۔ فرمایا بیٹا جس سے مل اچھے اخلاق سے مل، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، حضور آپ نے کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ فرمایا وہ جو دیا تھا پہلے اس کو پورا کیا، جو پہلا وظیفہ پورا نہ کرے میں اس کو دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا بیٹے سن لے، رات بھر عبادت کرنے والا، رات بھر عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا، کثرت سے تلاوت کرنے والا، وہ بہت بڑا نہیں ہے، کیونکہ کثرت سے نفل روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں، لیکن اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو بہت ہمت والوں کا کام ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش۔ اب اچھے اخلاق کیا ہے؟
آپ دیکھیے آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو حسد میں جلتے ہیں، عزت دیکھی تو حسد۔ اب تو صحت جادو کا معاملہ بھی بہت عروج پر ہے، سگے بھائی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اس سے حسد، اس کے یہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو حسد۔ حد ہے، جس دل میں حسد ہوگا پوچھو اس دل میں ایمان قرار پکڑ سکتا ہے، اس دل میں ایمان نقش ہو سکتا ہے، بلکہ حسد والوں کی تو عبادت ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ آئیے ایک بات اخلاق کے حوالے سے اس کروں کہ جلدی بات کو مکمل کریں۔ حضور علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کا بھی خیال، سبحان اللہ، اخلاق کیسے تھے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا اور وہ صحابی اپنے بچے کو ڈھونڈتے رہے، اتفاق سے حضور کی محفل میں آئے، چہرے پر افسردگی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں مایوس دکھتے ہو؟ عرض کی آقا میرا بچہ صبح سے نہیں مل رہا ہے، گم ہو گیا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو باغ میں پہنچانے کے لیے گیا تو میں نے ان کے بچے کو وہاں بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کا بچہ باغ میں۔ جیسے ہی وہ اٹھے سرکار نے فرمایا رکو رکو، وہ رکے، کہا کہ بہت دیر سے بچہ گم ہوا تھا، جاؤ گے تو اپنے بچے کو چومو گے، بیٹا کہہ کے پکارو گے، یہ سب کرو گے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں کرنا، بیٹا کہہ کے مت بلانا، چومنا نہیں، پیار نہیں کرنا۔ حضور قانون بدل گیا کیونکہ آپ ہی سے تو سیکھا تھا بچوں سے پیار کرنا۔ جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے، فدا کی امی وابی یا فاطمہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کے لیے زمین پہ ہاتھ رکھ کے پشت پہ سوار کر رہے تھے، بیٹوں کے لیے سجدوں کو طویل کر رہے تھے۔ حضور قانون بدل گیا؟ نہ، قانون نہیں بدلا، بات تو وہی ہے، لیکن پھر حضور نے فرمایا اس باغ میں احد کے شہیدوں کے یتیم بھی کھیل رہے ہیں، اس باغ میں احد کے شہیدوں کے یتیم بھی کھیل رہے ہیں۔ جب تو ان یتیموں کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرے گا تو ان کو اپنا فوت شدہ باپ یاد آ جائے گا، ان کے دل پہ کیا گزرے گی، اس لیے ان کے سامنے پیار نہیں کرنا، وہاں سے ہٹ کے کر۔ جو بچوں کا اتنا خیال کرتا، یہ حضور کے اخلاق تھا۔ حضور سے کوئی مسافہ کرتا نہیں جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑے، حضور علیہ السلام اس کا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو حضور دروازے تک اس کو پہنچانے جاتے، اور جب تک وہ شخص حضور علیہ السلام کی طرف خود پیٹ نہیں کر دیتا اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس کی طرف پشت نہیں فرماتے۔ جس رسول نے جانوروں کے تک حقوق بتائے، ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جانور ہے یہ، سواری کرسی نہیں ہے، جتنی دیر تک راستے میں ایک دوسرے سے بات کیا کرو اپنی سواری سے اتر جایا کرو تاکہ تمہارے جانوروں کو اتنی دیر تک کے راحت مل جایا کرے۔ آپ مجھے بتائیں یہ اخلاق تھے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ایمان ہٹا دینا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے تو مسلمانوں کی پہچان تھی۔ ایک یہودیوں کا قافلہ ایک راستے سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں پر پتھر پڑا ہوا ہے، یہودی آپس میں بات کرتے ہیں شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر یہاں سے مسلمان گزرا ہوتا تو یہاں پر یہ پتھر پڑا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اپنی پہچان کیا تھی؟ ہم راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں رکھتے تھے، ہٹا دیتے تھے، اور آج سب سے زیادہ اتی کرمن اگر کسی کے محلے میں تو مسلمانوں کے محلے۔ آپ دیکھیں راستہ اگر حکومت نے 60 فٹ کا بنایا ہو تو بعد میں 5 سال کے بعد جائیے تو بائک اگر نکل جائے تو خیر ہے، یہ صورتحال ہے، کوئی ڈسپلن نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف تسبیح اور مالا جپنے کا نام اسلام، صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام اسلام ہے۔ واللہ ہم داڑھی ٹوپی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا داڑھی ٹوپی سے متاثر کر کے اسلام نہیں پھیلایا گیا، اسلام جس چیز سے پھیلا تھا وہ اخلاق، اس لیے اخلاق کی طرف بڑھو۔ چوتھی چیز اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اچھے عمل کی جان ہے تقوی۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت تو پرہیزگاروں کے لیے۔
اچھا یہ بات بھی بتا دو اپنی گفتگو کو سمجھتے، اس کے بعد ایک ہی بات عرض کر کے اپنی بات پوری کر لیں گے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے بھی پوچھنا ہے۔ دو باتیں، ایک یہ تقوی کی اور اس کے بعد کی۔ تقوی، کثرت سے نیکی کرنے والے کو متقی نہیں کہتے، اس کو نیک کہتے، اس کو صالح کہتے، اس کا شمار ابراروں میں ہوتا ہے جو کثرت سے نیکی کرتے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ یاد رکھنا، جو نیکی کرے گا پاسبل ہے کہ وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو گناہ چھوڑ دے گا وہ صرف نیکی ہی کرے۔ اس لیے اسلام نے کثرت سے نیکی کی بجائے کثرت سے گناہ سے بچنے پر زور دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں ولیوں کی پہچان بتائی گئی، نیک کہہ کے نہیں بتائی گئی بلکہ پرہیزگار کہہ کے۔ متقی کا مطلب پرہیزگار۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والے۔ آپ کے گھر کوئی دعوت میں آتا ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کھانے سے کچھ پرہیز تو نہیں کرتے؟ مطلب کچھ کھانوں سے بچتے تو نہیں آپ؟ بچنے والے کو تو پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور متقی کا معنی، ایک معنی پرہیزگار بھی بتایا گیا۔ تو قرآن نے جہاں جہاں اللہ کی دوستی کی بات کی وہاں نیکی کی بات نہیں کی، تقوی کی بات۔ حالانکہ ہر متقی نیک ہوتا ہے لیکن ہر نیک متقی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ قرآن کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کو خوف اور غم نہیں۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے اور پرہیزگار ہیں۔ پھر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ پھر دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ تمہارے جتنے گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے اگر کوئی کام آئے گا تو متقی کام آئے گا۔ اب آپ میں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب متقی قیامت کے دن کام آئیں گے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم بھی کام آئیں گے اور غریب نواز بھی کام آئیں گے، کیونکہ لوگ متقی ہیں اور غوث اعظم امام متقی والنقاء کے امام کہتے ہیں۔ غوث اعظم امام متقی والنقاء جلوہ شان قدرت کے لاکھوں ولیوں سے کرو، پرہیزگاروں سے کرو۔ تو تقوی کا معنی پوچھا گیا حضرت فاروق اعظم سے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا اگر دونوں طرف سے کانٹے ہو اور بیچ میں پگڈنڈی ہو تو تو اپنے کپڑے کو کیسے بچا کے چلے گا؟ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ امام غزالی سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہاں سے اللہ تجھے غائب نہ پائے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا تھا؟ ایک بات یاد آئی، کیا تقوی تھا؟ اللہ اکبر، ہم کہاں اور تقوی کہاں؟ کتنے متقی لوگ تھے اور وہ اہل تقوی گئے الا ماشاءاللہ ڈھونڈیے، آپ ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الامہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ایک جنازے میں گئے، دھوپ میں کھڑے ہیں، تقوی دیکھو، دھوپ میں کھڑے ہیں، جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ کسی ماننے والے نے کہا حضور دھوپ ہے، سائے میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، دھوپ میں کھڑے ہو تو سائے میں آ جائے۔ فرمایا یہ جس کے گھر کا سایہ پڑ رہا ہے نا اس نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کے گھر کے سائے کا نفع اٹھا لیا تو کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ تقویٰ ہے۔
اللہ اکبر. آئیے تقوی کی بات آئی تو پھر میں اپنے امام کا ذکر کروں. اللہ اکبر. آج تو پان کھایا, جہاں چاہا پچکاری لگا دی, پیشاب لگی, کار سے اترے, بائک سے اترے, جہاں چاہا کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا. یہ آج حالات ہیں. آؤ امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے, جوتوں گندگی لگ گئی. تو فطرت ہے جب انسان کے جوتوں میں کوئی چیز لگے تو وہ اس کو پیر مار کے جھٹکتا ہے. جیسے ہی پیر مار کے جھٹکا وہ گندگی اڑی اور کسی دیوار پہ پڑ گئی. مٹی کی دیوار تھی, دیوار پہ پڑی. امام نے سوچا اب کیا کروں, اگر دھوتے تو مٹی بہتی ہے, نکالتے تو مٹی نکل آتی, دیوار میں عیب ہوتا ہے. آپ نے دروازے پہ دستک دی. جس کا وہ مکان تھا, وہ دیوار والا, اس نے امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. مسلمانوں کا امام لوگوں سے قرض لیا نہیں کرتا تھا, لوگوں کو قرض دیا. آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے, غریب بن کے رہو, مفلس بن کے رہو. پتہ نہیں کیا فکر دینا چاہتے ہیں قوم کو. میں کہتا ہوں رسول اعظم سے لے کر امام اعظم تک, اور امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک, اور غوث اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک, مجھے بتائیں نا کون غریب نظر آتا ہے؟ غریب اس معنی میں مفلس, ارے جس رسول کو اللہ نے مالک جنت بنایا, یہ تو اللہ نے بنا دیا. لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ایک منطقے کو جنگل بھر بھر کے بکریاں عطا کی. دیہاتی یہ کہتے ہوئے گیا, لوگوں اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو محمد کا کلمہ پڑھ دو, وہ مالا مال کر دے. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی سما پر آیا نہیں, بھی مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سرایا نہیں. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. میری قوم کے جوانوں, مالدار بنو, دیندار بنو, اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. دنیا ہمیں اس لیے غریب کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان کا سودا کر سکے, ایک ہاتھ سے روٹی دے, دوسرے ہاتھ سے ایمان چھین سکے. اس لیے کہ آپ کے قافلے میں اب کوئی بلال نہیں ہے کہ وہ چابک برداشت کر کے احد کی صدا لگائے گا. جو قوم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر دے, وہ روٹی پر ایمان کا سودا کیوں نہ کرے گی؟ اس لیے مالدار بنو تاکہ ایمان کی حفاظت کر سکو. کوئی اس نیت سے مالدار بنتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو محتاجی سے بچاؤں گا, ایمان کی حفاظت کروں گا, تو اس کا مال کمانا بھی عبادت میں شمار ہو. غوث پاک اتنے مالدار تھے کہ کئی ملکوں تک آپ کا مال تجارت جاتا. امام اعظم اتنے مالدار تھے کہ جس دن آپ پھل خرید کے لاتے تھے, اس دن کوفہ کے علماء کے یہاں بھی آپ پہلے پھل بھیجتے تھے. کوئی غریب آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. تو آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا اس طرف بھی اسٹڈی کریں. رہی بات غریب کا کیا معنی ہے, کیا مفہوم ہے, ایک الگ عنوان ہے, اس پہ کبھی بات ہو سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا. امام سے اس نے قرضہ لیا تھا. اس نے جب امام کو دیکھا تو کہا حضرت میں قرض لوٹا دوں گا. تو کہا آج میں قرضہ لینے نہیں آیا. کافر کہ میری جوتی سے تیری دیوار گندی ہو گئی ہے, تو میں اس لیے آیا ہوں کہ جتنا قرضہ تو نے لیا ہے وہ سب میں تجھے معاف کرتا ہوں. تیری دیوار میں جو عیب پیدا ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. لیکن آج کہاں رہا. اور آخری بات, اچھے عمل کے لیے آئے ہیں. اچھے عمل کا پہلا زینہ توبہ ہے. جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اس وقت تک اچھے عمل کے زینے پر نہیں چڑھتے. پہلا زینہ اچھے عمل کا توبہ. اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے والی چیز توبہ. گناہوں سے ہجرت کا نام توبہ, اللہ کی طرف پلٹنے کا نام توبہ. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں. انسان کتنا ہی بڑا مجرم, کتنا ہی بڑا پاپی, کتنا ہی جرم کر لے, اگر وہ سچے دل سے میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں متقی کا, میں نے بھی متقی بیان کی, متقی کا نامہ اعمال اور توبہ کرنے کا نامہ اعمال دونوں برابر برابر ہوتا ہے. توجہ کریں جملے پر. فوائد الفوائد میں حضرت محبوب الہی کے ملفوظات میں ہے
کہ توبہ کرنے والے کا نام اعمال اور متقی کا نام اعمال دونوں برابر ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا متقی کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتے اس لیے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور تائب کے نام اعمال میں گناہ اس لیے ہوتے ہیں کیا تو تھا مگر توبہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ اس لیے اب ہم اور آپ متقی تو ہیں نہیں، لیکن متقیوں کے جیسا نام اعمال بنانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اس کی بارگاہ میں ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک لوگوں کو بے حساب جنت میں جانے کی بشارتیں تو ملی ہیں کہ کوئی یہ عمل کرے گا تو بے حساب جنت میں جائے گا، کوئی یہ عمل کرے گا تو بے حساب جنت میں جائے گا، کوئی یہ عمل کرے گا تو بے حساب۔ یا رسول اللہ نیکوں کو بے حساب جنت میں جانے کی بشارت ملی، کیا کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھو کتنی خوبصورت بات پوچھی ام المومنین، یا رسول اللہ کوئی گنہگار بھی کیا بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ وہاں تو کرم کا دریا بہتا تھا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ خالی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا آقا کوئی گنہگار کیا بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، جو گنہگار رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا رہے، اللہ اس گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اس سے کوئی انصراف نہیں لیا جائے گا۔ پیسوں کے گم ہو جانے پہ رونے والوں، دوستوں کی جدائی پہ رونے والوں، کسی کی موت پر رونے والوں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہانو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جاتے ہیں تو اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے، ایک تو گنہگار کی آنکھ سے نکلنے والا اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شہید کے خون کے قطرے کو بعد میں بیان کیا، گنہگار کے آنسو کو اللہ کے رسول نے پہلے بیان کیا۔ اور گنہگاروں کے آنسو کیا ہے؟ امام غزالی حدیث پاک نقل کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کی آگ لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے اے آگ تجھے نمازوں کا واسطہ رک جا، تجھے روزوں کا واسطہ رک جا، تجھے صدقے کا واسطہ رک جا، لیکن وہ آگ بڑھتی جائے گی، وہ آگ نہیں رکے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں جبریل کے ساتھ آؤں گا اور آنے کے بعد جبریل کے ہاتھ میں کٹورا ہوگا، اس کٹورے میں پانی ہوگا، اس کا پانی لے کر میں جہنم کی آگ کو چھڑک دوں گا تو وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی اور وہ واپس لوٹے گی۔ تو میں جبریل سے پوچھوں گا جبریل یہ کون سا پانی تھا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی؟ وہ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کوئی پانی نہیں بلکہ آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے جو گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے نکلا کرتے تھے۔ آج کے دن کے لیے فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ گنہگاروں کے آنسوؤں کی اہمیت ہے۔ اقبال نے کہا تھا لیکن میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے احتیاط کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے تو یہ کہا تھا موتی سمجھ کے لیکن میں تھوڑا سا تبدیل کر کے موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے شرمندگی کے قطروں کو شان کریمی نے موتی بنا کر اٹھا لیے۔ آؤ سب کے لیے رو کر دیکھا، ذرا رب کے لیے بھی رو کر دیکھو، سب سے وفا کر کے دیکھا، ذرا میرے اللہ سے بھی وفا کر کے دیکھو، سب سے رشتے جوڑ کے دیکھا، ذرا میرے اللہ سے بھی رشتہ جوڑ کر دیکھو۔ ارے وہ کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بلکہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو صبح ہونے سے پہلے رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی رات کا پاپی تاکہ وہ معاف
معافی مانگے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے میں اس کو معاف کر دوں. اور دن کے گنہگاروں کے لیے شام کے وقت غروب آفتاب کا چادر پھیلا کر کے رحمت کی کہا جاتا ہے کوئی دن کا پاپی جو غروب ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں. آئیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. اللہ نے ہمیں اچھے کام کے لیے بہت تھوڑی سی عمر دے کر بھیجا ہے. کچھ اچھے کام کرنے نہیں کچھ کر سکتے نا, کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہیں. مسکرا لو. میرے آقا فرماتے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. نہیں کچھ کر سکتے نا, کم سے کم لوگوں سے پیار کی باتیں کر لو. آقا فرماتے اچھی بات کرنا صدقے کے برابر ہے. بلکہ ایک مقام پر فرمایا دے کر دل دکھانا اس سے بہتر تھا کہ نہ دے کر اچھی بات کر کے تم لوٹا دیتے. اس لیے پیار کرو, محبت کرو, جوڑنے کی کوشش کرو. جوڑو. اسلام جوڑنے کے لیے ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ان کا ایک مرید آتا ہے جو لوہار تھا اور وہ کینچی پیش کرتا ہے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور میں لوہار ہوں, آپ کے لیے تحفے میں کینچی لایا. فرمایا تو لوہار ہے تو کینچی کے ساتھ سوئی بھی تو بناتا ہوگا. جی حضور بناتا ہوں. ہم صوفی لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, سوئی لایا کرو. کہا حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کینچی اور سوئی میں فرق یہ ہے کہ کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے. ہم دو کرنے نہیں آئے, ہم ایک کرنے. لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ دودھ اور دودھ ایک ہو تو مزہ آتا ہے, لیکن دودھ اور پانی ایک ہو تو یہ چٹنی بازی کہلاتی ہے. اشاروں میں علی گڑھ میں کہہ جاتا ہوں کہ دودھ کو دودھ سے ملانا یہی مسلک ہے اور دودھ میں پانی کو ملانا یہ چٹنی بازیاں ہیں. ہم دودھ کو دودھ سے ملانے کی بات کرتے ہیں, دودھ کو پانی سے ملانے کی بات نہیں کرتے. جہاں پانی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے, کیا مرقت کیجیے, خیف میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی قسم کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے اور کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے. لیکن دشمن احمد میں شدت کرنا سیکھو, اپنے دشمن پہ شدت نہ کیا. اپنے دشمن کے لیے رحماء بینہم کا جلوہ پیش کیا کرو. یہ ہے اصل سنیت, یہ ہے دین, یہ ہے مذہب. اللہ ہم سب کو اس پر توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضور قبلہ مرشد اجازت کی طبیعت دلیل ہے اور دعا کریں اللہ حضور قبلہ سیدی امین ملت مدظ اللہ علی کو عمر خضر عطا کرے. ہمارے ہندوستان میں اب بڑی عمر والے چند اللہ والے بچے ہوئے ہیں جن میں سے ایک حضور سیدی امین ملت بھی ہیں. اللہ حضرت کو خوب لمبی عمر دے, خیر کے ساتھ, صحت کے ساتھ. مجھے بار بار گفتگو کے درمیان حضرت کا خیال تھا کہ علانت کے باوجود حضرت تشریف فرما ہے اور میں گفتگو طویل کرتا جا رہا ہوں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کی برکت سے جو ہے وہ میرے ٹوٹے پھوٹے بے جوڑ جملوں کو قبول فرمائے. اور کوئی خلاف شرع بات نکل گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. جب سے حضور سیدی افضل میاں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس کے بعد سے حضرت کی صحت پر بار بار اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے. اور چونکہ آج کی محفل حضور افضل میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی تھی, اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے, ان کی قبر میں ان کو ان کے جد کریم کا پیار نصیب فرمائے, محبت نصیب فرمائے. اور حضرت ہمارے ملت نے فرمایا تھا کہ کچھ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.